السلام علیکم سامعین، میں ہوں مدثر قدیر اور آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو کلینک کو۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو کلینک میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مختلف طبی ماہرین سے جو ہمیں مختلف بیماریوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا پروگرام بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر کا ماہ ہے، اکتوبر کے ماہ میں بریسٹ کینسر کے حوالے سے جو ہے نا آگاہی دی جاتی ہے، اور یہ پورا مہینہ ہی بریسٹ کینسر کی آگاہی کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں۔ آپ کا نام ہے جی ڈاکٹر شہزاد کریم بٹی، آپ ہیں جی ایسوسیٹ پروفیسر آف ریڈیولوجی اور اس وقت تعینات ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں، اور میو ہسپتال کی جو ریڈیولوجی یونٹ ہے اس کے انچارج ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی بہت شکریہ سر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بریسٹ کینسر آگاہی کے حوالے سے یہ جو ہے مہینہ منایا جا رہا ہے، تو آپ نے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے کچھ دن قبل، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس کا آغاز کیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ وہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جو کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے بڑا مفید ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر بریسٹ کینسر ارلی سٹیج پر ہو تو یہ طریقہ جو ہے کار جو ہے، یہ طریقہ علاج جو یہ بڑا مفید ہے۔ اور سامعین کو بتائیے گا یہ کیا طریقہ علاج ہے اور اس سے کس حد تک کینسر کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ مجھے یہاں پہ بلانے کا۔ اچھا، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ یہ کینسر کی آگاہی کا مہینہ ہے، اور اس میں نہ صرف ہم کینسر سے لوگوں کو آگاہ کریں بلکہ ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیسے پسند ہے۔ اور بعض اوقات تو ٹریٹمنٹ کینسر کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ قابل علاج مرض نہیں ہے۔ ہمارا بتانا یہ ہے کہ یہ کینسر جو ہے یہ قابل علاج ہے اگر اس کو ٹائم پہ پکڑ لیا جائے۔ چھوٹی سی بھی گلٹی ہو اگر آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، بتا دیں کہ مجھے کچھ مسئلہ ہے، تو بہت ساری گلٹیاں کینسر ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوں تو اگر وہ پہلی سٹیج پہ پکڑی جائے تو ہم اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپریشن بھی شامل لیں گے، اور بعض اوقات کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہم نے فرمایا کہ جو مشین آئی ہے نئی اور ہم نے نیا کوئی کام شروع کیا ہے، آج یہ بالکل درست ہے۔ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کچھ عرصے پہلے چائنا گئی تھی، وہاں پر انہوں نے کمپنی کے وزٹ کے دوران ایک نئی ٹیکنالوجی دیکھی جو کہ ابھی تک اس علاقے میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ارد گرد کے ممالک میں فی الحال موجود نہیں ہے۔ اس میں کرتے یہ تھے کہ ہم بغیر آپریشن کے، بغیر بیہوش کیے، بغیر زیادہ سن کیے اس کینسر کو جو گریڈ 1 یا گریڈ 2 ہو اس کو ہم نکال سکتے ہیں، اس کو ڈیڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ڈیڈ کرنے سے مراد یہ ہوئی کہ اس کو ہم کو ایبلیٹ کر سکتے ہیں۔ کو ایبلیٹ یہ لفظ ہے، مطلب یہ آ گیا کہ دو طریقے علاج ہوئے۔ کو کا مطلب ہوتا ہے دو۔ جی، کو کا مطلب بالکل ٹھیک ہے، کو کا مطلب ہوتا ہے کمبائن۔ ٹھیک ہو کہ ہم دو طریقے علاج عام طور پہ اس دنیا میں چلتے ہیں، ایک ٹھنڈا کر کے کینسر کو ختم کرنا، ایک گرم کر کے کینسر کو ختم کرنا، وہ بالکل الگ ہیں۔ یہ اس مشین کی خوبی یہ ہے کہ اس نے دونوں کو یکجا کر دیا کہ پہلے ہم کینسر کو -195 ڈگری پہ ٹھنڈا کرتے ہیں جس سے اس کے سیلز ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اور باقی جو بچتے ہیں جو ٹھنڈے سے ڈیڈ نہیں ہوتے، پھر ہم اسی جگہ پہ، اسی موقع پہ اسی کینسر کو +84 ڈگریز پہ ہیٹ کرتے ہیں، یعنی جو سیل باقی بچتے ہیں جو ٹھنڈ سے ختم نہیں ہوتے وہ ہیٹ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں جب ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس میں کتنے فیصد بچ جاتے ہیں جن کو بعد میں گرم کر کے ختم کرنا پڑتا ہے؟ سیلز کی بہت تھوڑی مقدار ہے جو بچتی ہے، لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سیل بچ گیا تو یہ نہ ہو کہ وہ دوبارہ گرو کرنا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس چیز کو شور کرنے کے لیے ہم پھر اس کو +84 ڈگری پہ ہیٹ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کینسر کے سیلز کو اگر ایک ایکسٹریم پہ ہیٹ کیا جائے اور ایکسٹریم پہ کولڈ کیا جائے تو دونوں صورتوں میں کینسر کے اکثریت سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب کولڈ کرنے میں یا ہیٹ کرنے میں بعض اوقات سیلز بچ جاتے تھے، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو سیلز کولڈ یا ہیٹ سے بچ جاتے تھے، امید ہے کہ وہ دوبارہ نہیں رہیں گے اور کینسر مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے حد ہوتی ہے کچھ کہ اتنے ملی میٹر کی یا اتنے سینٹی میٹر کی اگر وہ ہو اپنا جڑ ہو تو ہی یہ علاج طریقہ علاج جو ہے وہ اچھا ہے؟ یہ آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا۔ ہمیں آج کل بھی تھوڑی سی مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑی سی اویئرنیس یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ بریسٹ کے اندر، خاص طور پہ اندر جو اپر لمٹ ہے سائز کا وہ 3 سینٹی میٹر ہے۔ 3 سینٹی میٹر کی اگر گنتی ہے اور اس کے علاوہ پھیلی بھی کہیں نہیں ہے، کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، بغلوں میں گنٹیاں نہیں ہیں، پیٹ میں کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، جگر یا باقی معاملات کلیئر ہے، تو پھر یہ مشین ان کے لیے بہترین ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کا طریقہ علاج کیا ہے؟ جیسے پتہ لگ گیا کہ اس جگہ پر رسولی بن رہی ہے
اب وہ ایک نیڈلز بھی ہے اس کے لیے، نیڈل کے ذریعے ہی آپ علاج کرتے ہیں نا، تو وہ کس حد تک اندر جو ہے نا اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، یا اس کا طریقہ علاج آپ کیسے کرتے ہیں؟ جی یہ ایک اور بہترین سوال ہے، یہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ جی جی ہم کرتے یہ ہیں کہ اس پیشنٹ کے بریسٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد وہ جو گنٹی اندر پڑی ہوئی ہے 3 سینٹی میٹر سے کم کی، اس کو پین پوائنٹ کر کے اس کے اندر ایک نیڈل پاس کرتے ہیں ٹھیک ہے۔ جس کو ہم پروب کہتے ہیں۔ اس نیڈل کے اندر ہی اس پروب اور نیڈل کو ایک مشین کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں جو کہ کوابلیشن کی مشین ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس نیڈل میں سے وہ ٹھنڈ بھی گزرتی ہے جو کہ لیکوڈ نائٹروجن ہے، اور اس کے اندر ہیٹ بھی گزرتی ہے جو کہ ایتھلین ہے۔ وہ دونوں، جو لیکوڈ نائٹروجن ہے اس کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور جو ایتھلین ہے اس کو گرم کرتی ہے۔ یعنی اس لیے اس میں یہ بہترین چیز ہے کہ یہ سارے کا سارا جو پروسیجر ہے یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ہوتا ہے ٹھیک ہے۔ یا سی ٹی اسکین کے ذریعے ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ 100% ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تاکہ ٹارگیٹ کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ ٹارگیٹ کو دیکھ کے کرتے ہیں تاکہ کوئی ایسا امکان نہ رہے کہ آپ کسی اور جگہ پہ ہٹ کر دیں، ضرورت کسی اور جگہ کی ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کام سیکھا کیسے، یہ تو بڑے بتا دیں۔ جی یہ پہلے ہم اس سے ملتے جلتے کام پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ پریسائزلی یہ چیز میں نے چائنا جا کے ٹریننگ لی تھی، اور یہ میں بتاؤں کہ یہ کوئی نئی ٹیکنیک اس سینس میں نہیں ہے۔ چائنا میں اس وقت بھی 200 سے زیادہ ہاسپٹلس کے اندر یہ پروسیجر ہو رہا ہے، اور 20,000 سے زیادہ پروسیجرز ہو چکے ہیں۔ اب ہم کس مقام پہ پہنچے ہیں اس وقت؟ ہم نے تو ابھی شروع کیا ہے، ہمیں ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن ہمیں تسلی ہے کہ ہم اس سے ملتے جلتے پروسیجر چونکہ پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے بالکل کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ٹیکنیک تھوڑی سی مختلف ہے، ٹریننگ تھوڑی سی مختلف ہے، بالکل ایسی ہے جیسے آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہو یا گاڑی چلا رہے ہو، تو آپ گھر میں ایک نئی گاڑی لیں تو اس کو ایڈجسٹ کرنے میں 1 آدھ دن لگتا ہے، باقی تو ڈرائیونگ تو وہی ہے بیسک۔ ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑا سا کمپلیکیشن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ایک سوال ہے نا، بریسٹ کے اوپر جو ہوگی رسولی اس کا پتہ لگ جاتا ہے، اگر چیسٹ کے اوپر کہیں بھی ہو تو اس کا بھی پتہ لگ جائے گا، جو پرٹیکولرلی پھیپھڑوں اور پھیپھڑوں کے اندر جو رسولی ہوتی ہے، اور اسی طرح لیور اور لیور کے جو اندر رسولی ہوتی ہے، اس کی جگہ آپ کہتے ہیں کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کر کے نکال لیتے ہیں، تو جو سوئی ہوتی ہے کیا وہ ان اعضاء کے اندر جا کے اپنا کام کرتی ہے کہ اعضاء سے باہر ہی کرتی ہے؟ پرٹیکولرلی پھیپھڑوں اور لیور کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک اور بہت اچھا سوال ہے۔ اب کوئی ایک بھی پروسیجر ہم بغیر دیکھے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں، جیسے جگر کا مریض آئے گا اس کو یا جگر میں پین ہوگی، یا کوئی وامٹنگ ہوگی، یا ہیپیٹائٹس ہوگا۔ اسی طرح جو لنگ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یا تو کھانسی لگتی ہے یا بخار ہوتا ہے یا وزن کم ہونا شروع ہے، تو اس کو ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں۔ سی ٹی اسکین میں آپ کو رسولی کی جگہ اور اس کی سائز دونوں پتہ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو پروسیجر ہے جگر کا اور پھیپھڑوں کا، یہ سی ٹی اسکین کے ذریعے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بات پھر وہی ہے، سی ٹی اسکین کے ذریعے جگر، پھیپھڑوں اور گردے تینوں کا جو ہم یہ علاج سی ٹی اسکین سے ہوگا، اور چیسٹ کا جی، دوسرا اور بریسٹ کا جو ہے وہ ہم الٹرا الٹرا ساؤنڈ ساؤنڈ کرتے ہیں۔ دے رہی ہوتا تو ہے۔ سی ٹی اسکین ایک ایسی پریسائز چیز ہے جو ہمیں ایگزیکٹ بتاتی ہے کہ پروب آپ کی ہے، وہ سوئی جو ہے وہ کس جگہ کے اوپر ہے، تو ہم اس کو اسی کے ذریعے دیکھتے ہیں، اسی کے ذریعے پرفارم کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ چیز بھی چونکہ ٹیکنیک سی ٹی اسکین ہر کوئی چلا نہیں سکتا، لہٰذا ریڈیولوجی کے جو لوگ ہیں وہ اس کو چلا سکتے ہیں اور اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایم آر آئی کا رول نہیں ہے؟ ایم آر آئی کا رول ڈائگنوسس کی تک ہے، ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے۔ ٹریٹمنٹ میں نہیں آتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال آ گیا یہاں پہ کہ سوئی ہر مرتبہ چینج ہوگی؟ جی بالکل، یہ نیڈل ہر پیشنٹ کے لیے الگ آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ کافی ایکسپینسو ہے، لیکن ایک پیشنٹ کی نیڈل آپ دوسرے مریض پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ جراثیم اس کے ساتھ اس کو لگ جی بالکل، اس میں شک یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایک کے جو جراثیم ہے کینسر کے وہ کہیں دوسرے پیشنٹ کو نہ لگ جائے یا انفیکشن دوسرے تک نہ چلی جائے۔ لہٰذا یہ شیورٹی ہے کہ ہم ایک نیڈل کو ایک ہی پیشنٹ کا استعمال کر کے اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم پروجیکٹ ہے حکومت پنجاب کا جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں۔ تو اس دن وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی تو میں بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑا، ان کا جذبہ بھی بڑا دیکھنی تھا کہ وہ چاہ رہی تھی کہ کچھ مشینیں اور لا کے وہ لگائی جائیں۔ تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کوئی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، کتنی مشینیں آئیں گی، کس کس جگہ پہ پلیس ہوں گی؟ یہ ان کا جو جذبہ تھا، انہوں نے پیشنٹ سے جب بات کی جن کا ہم نے پروسیجر کیا ہوا ہے، جی جی، وہ اتنی خوش ہوئی، اتنی مطمئن ہوئی اتنے پیشنٹ سے بات کر کے، تفصیل سے بات کی، ان کو سارا پتا تھا۔ انہوں نے ایک ایک مریض سے الگ بات کی، ان سے سب کچھ پوچھا، تفصیل پوچھی، ان کے اثرات، حالات، سارا کچھ پوچھا، اور پھر وہیں پہ انہوں نے 5 مشین جو ہیں وہ باقی، تاکہ ایک صرف لاہور میں مشین نہ ہو، باقی پنجاب کو بھی اس سے مستفیض کرنے کے لیے ہمارے سامنے شکیل صاحب کو بنایا اور کہا کہ یہ 5 مشینیں میری طرف سے
آپ ان کو آرڈر کر دیں اور ان کا جو بجٹ ہے وہ میں دوں گی. اور اتنی تیزی سے وہ کام ہو رہا ہے کہ جتنی آپ کی سوچ ہے میرا خیال ہے اب تک مشینوں کو آرڈر بھی ہو چکا. اچھا 5 کہاں پہ لگنی ہے؟ اس میں ایک میرا خیال ہے راولپنڈی میں لگے گی اس علاقے کو کور کرنے کے لیے, ایک بہاولپور میں لگے گی اور ایک شاید ملتان یا فیصل آباد میں لگے گی, اور 2 مشین جو ہے وہ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل جو لاہور میں بن رہا ہے اس میں ہوگی. ملیشیا ٹاؤن کے پاس بھی بن جی رہا ہے. جی. اچھا ہسپتالوں میں اس ایک مشین کی وجہ سے وہ جو لوڈ ہوتا ہے وہ مینج ہو جائے گا؟ اس میں ہم لوگوں نے چیک لسٹ بنا لی, ٹھیک ہو گیا. کیونکہ بے شمار پیشنٹس ایسے بھی آتے ہیں جن کا کینسر گریڈ 4 کینسر ہے جو تمام جگہوں پہ پھیل چکا ہے. ان کے لیے یہ مشین اس طرح سے فائدہ مند نہیں ہے جتنا کہ گریڈ 1 یا گریڈ 2 کے لیے. ٹھیک ہو اسی لیے جب ایسا سے لوگوں کو نالج ہوگا تو ہم اس کی لسٹ بناتے ہیں. ہم اس کا طریقہ کار ہم یہ رکھتے ہیں کہ پہلے ہم پیشنٹ کو اسکروٹنی کرتے ہیں, اس کے بعد 8 ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو ان کو کیسز کو سلیکٹ کرتی ہے, اور بعض اوقات ہمیں ضرورت محسوس ہو تو ہم کیسز کی تفصیل چائنا بھیجتے ہیں. وہاں سے جو ہمیں اپروول ملتی ہے یا جو اس میں مشورہ ملتا ہے کہ یہ ہم کریں تو پھر ہم ان کو کرتے ہیں. لہٰذا ملٹیپل چیکس ہیں تاکہ ہم ایسے پیشنٹ کو نہ کریں جو ڈیزرونگ نہیں ہے, ایسا پیشنٹ نہ کریں جس کو ضرورت نہیں ہے. اسکروٹنی کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسکروٹنی میں ہم جی پہلے ہماری جگہ اب ڈاکٹر صاحب آپ کو ٹرین ہو چکے ہیں, وہ پیشنٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کی چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے جو انٹرنیشنل گائیڈ لائنس کے مطابق ہے. اس چیک لسٹ میں سے پیشنٹ جو پہلے نکلتا ہے, پھر کافی سارے میرے ساتھ آئے ڈاکٹر میں سرجن ہیں, آنکالوجسٹ ہیں, اس میں جو ہماری جو چیسٹ کے سرجن ہیں, گردے کے سرجن ہیں, لیور کے اسپیشلسٹ ہیں, انیستھیزیا کے اسپیشلسٹ ہیں, یہ سب مل کے بیٹھ کے وہ ٹیم اس پیشنٹ کو سلیکٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہم اس کی انیستھیزیا کی فٹنس لیتے ہیں, پھر ہم اس کا پروسیجر کرتے ہیں. اس کے بعد پروسیجر کے بعد ہم اس پیشنٹ کو آنکالوجی میں بھجواتے ہیں تاکہ وہاں سے بھی کلیئرنس مل سکے. اچھا آپ نے شروع میں بتا دیا ایک لیمٹ 3 سینٹی میٹر کو, اور اگر 3 سینٹی میٹر سے بڑھ جائے تو پھر یہ آنکالوجسٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ اس نے اس کا طریقہ کار علاج کا کیا کرتا ہے. جی بالکل, وہ اسی میٹنگ میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اگر 3 سینٹی میٹر سے زیادہ ہے تو یہ سرجن کے پاس جائے گا کیونکہ سرجن بھی بیٹھے ہوتے ہیں, یا آنکالوجسٹ کے پاس جائے گا کیونکہ وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا آنکالوجسٹ اگر اس کے ریڈیو یا ٹارگٹ تھراپی کر کے اس کا سائز کم کر دیں تو پھر واپس آپ کے پاس آتے ہیں؟ یہ ہم کر سکتے ہیں اگر ان کا سائز کم ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور پھیلا نہیں ہے, صرف اسی جگہ کے اوپر ہے, تو پھر ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جب یہ پھیلتا ہے تو جب جڑیں اپنی مضبوط کرتا ہے تو اس کا احتمال اور کون کون سی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگے کس طرح کو جائے گا؟ یہ تو ہر کینسر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور جسم کے کسی حصے میں سر سے لے کے پاؤں تک کسی بھی حصے میں جا سکتا ہے, کہ زیادہ تر یہ جگر میں, یہ گردوں میں, پیٹ میں اور یا پھر ہڈیوں میں چلے جاتے ہیں. اور وہاں سے اگر یہ ہڈیوں میں چلے جائیں یا بلڈ میں چلے جائیں تو پھر ان کو ریکور کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس مشین کے ذریعے. تو ویسے انکالوجسٹ کی رائے میں بہتر ہو جاتا ہے. انکالوجسٹ اگر محسوس کریں کہ ان کو کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی کی ضرورت ہے تو اس صورت میں یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا تو ڈاکٹر صاحب بریسٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ بریسٹ کینسر کے تو مریض جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں, وہ آپ بھی دیکھتے ہیں آپ کے پاس ایک برش لگا ہوتا ہے. تو بریسٹ کینسر کے حوالے سے ایک میموگرافی بھی ہے, مشین ہے, اس کو کب استعمال کیا جانا چاہیے؟ میموگرافی بیسکلی ٹول ہے. ٹھیک ہے. وہ ہمارے خیال میں ہر وہ خاتون جس کی عمر 40-45 سال سے زیادہ ہے اس کو زندگی میں ایک دفعہ میموگرافی ضرور کرانی. ٹھیک ہے. تاکہ اگر کوئی ایسی گلٹی بھی تو ہو سکتی ہے جو کہ ہاتھ سے فیل نہ ہو, جس کا سائز بہت چھوٹا ہو. لہٰذا چونکہ احتمال پاکستانی خواتین میں کینسر کا بہت زیادہ ہے, لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ خاتون جس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہے اس کو زندگی میں کم از کم ایک دفعہ میموگرافی ضرور کرانی چاہیے, تاکہ اس کے جو بریسٹ ہے وہ سارا علاقہ جو بگلے جب آرم پٹس یا ایگزل ہے اس کو اچھی طرح سے اسکروٹنی یا کلیئر کیا جا سکے. یہ کتنی دیر کا ٹیسٹ ہوتا ہے میموگرافی؟ 5 سے 10 منٹ. نہ کوئی اس میں سے بھی ایک سمجھے کہ جیسے ہم نے بریسٹ کا ایکس رے کیا بس. اچھا کیسے اپنے آپ کو بچیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہیں کہ انہیں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں, اس کے لیے کوئی ٹپس جو ہوتی ہیں؟ جی اس میں ایک خاص طریقے کار ہے. جی اس میں ہم کہتے ہیں کہ جو ہتھیلی ایگزامن جو ہے, سیلف ایگزامینیشن کا, اس میں جو ہتھیلی ہے جیسے پالم آف ہینڈ ہے, اس کو اگر وہ بریسٹ کے نپل پہ رکھ کے دبا کے ایک دفعہ گھمائیں کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز, ذرا سی بھی کوئی چیز ہوگی تو ان کے ہتھیلی کے نیچے ان کو محسوس ہو جائے گی. اگر ذرا سی چیز کو محسوس ہوتی ہے اور فوراً اس کو کسی ڈاکٹر کو دکھائیں یا اس کا الٹرا ساؤنڈ کرائیں یا اس کی میموگرافی کرائیں تاکہ اس کی نوعیت کا پتہ چل سکے. ہم فوراً ایسی گلٹیاں ان کا FNA یا بایوپسی کرتے ہیں, یہ پتہ کراتے ہیں کہ کیا یہ
جڑوں والی ہے یا یہ بغیر جڑوں کی ہے. ٹھیک ہے. اکثریت یہ بچے یاد رکھیں کہ اکثریت ان کی بغیر جڑوں کی ہوتی ہے. لیکن اگر 100 میں سے 10 بھی جڑوں والی ہے تو ان کو فوراً آئیڈینٹیفائی ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو قابل علاج مرض ہے اس کا ٹائم پہ علاج کیا جا سکے اور لمبی کمپلیکیشن یا کیمو ریڈیو سے بچا جا سکے اور اپنی پیشنٹ کی جان بھی بچائی جا سکے. جڑوں والے کو کیسے تعین ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں ہیں؟ جڑوں وہ والے ایک جیسی ہوگی نا گنٹی؟ نہیں ایک جیسی نہیں ہوتی. اچھا. اس کے الٹرا ساؤنڈ کی فائنڈنگ مختلف ہے, اس کی سی ٹی اسکین کی فائنڈنگ مختلف ہے, اس کی میموگرافی کی فائنڈنگ مختلف ہے, اور اگر ذرا سا بھی شک ہو تو ہم اس کی بایوپسی کر دیتے ہیں. تو بایوپسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جی بالکل, کینسر کون سا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آگے انکولوجسٹ کا شروع ہو اس جاتا کے ہے. بعد پھر ہم اس کو انکولوجسٹ کے پاس بھجوا ٹھیک ہے. دیتے ہیں. وہ سرجن کے ساتھ بات کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی پہلے سرجری ہونی چاہیے یا پہلے اس کی کیمو تھراپی ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, جب یہ علاج شروع ہوا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میں غفیر آپ کے پاس بھی میں گیا ہوں تو آپ کے کمرے میں بھی بہت بیٹھے میں لائن لگی ہوئی ہے, تو آپ نے یہ جو رش ہے اس کو آپ نے کیسے ختم کیا؟ یہ رش ہم نے چینلائز کر دیا. جی ہمارے پاس مین پاور کی, ہمیں گورنمنٹ نے ہمارے ہاسپٹل نے اس میں ہماری بڑی ہیلپ کی, ہمارے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں نے بڑی اس میں ہیلپ کی, ہمیں ایچ آر دی, ہمیں اسٹاف دیا. تو اس کے بعد ہم نے لوگوں کو چینلائز کر دیا. اب لوگ آتے ہیں پوری ترتیب کے ساتھ, ہم ان کا معائنہ کرتے ہیں, جن کا نہیں ہونا ہوتا ان کو گائیڈ کرتے ہیں, ایک چیک لسٹ ان کو دے دیتے ہیں, آپ اس طریقے سے آگے جائیں گے. ہم انکالوجی میں بھجوا دیتے ہیں, سرجری کے بعد بھجوا دیتے ہیں. تو پہلے دن تھوڑا رش تھا, اب رش ابھی بھی ہے, لیکن ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کر دیں. اب وہ مینیج ہوتا جا رہا ہے. جی بالکل, اور لوگوں کو بھی پتہ چلتا جا رہا ہے. لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے, آگاہی ہوتی جا رہی ہے. جی, اور جس طرح آپ نے آج پروگرام کیا ہے, اس قسم کے پروگرام بہت ہیلپ فل ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس مہینے میں مجھے بلایا تاکہ میں کچھ بیان کر سکوں کہ ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو یہ پتہ چل سکے کس کا علاج ہو سکتا ہے, اس وہ ضرور آئے, اور جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ ایک تو اپنا چکر بچائے اور دوسرا باقی لوگوں کے لیے جگہ چھوڑ دے جو واقعی ڈیزرو ہیں. 2018 میں آپ نے کام شروع کیا تھا پین مینجمنٹ کے حوالے سے. تو نیو ہاسپٹل پہلا تھا جہاں پر پین مینجمنٹ سینٹر بنا سرکاری سطح پر, جہاں وہ مریضوں کا علاج بالکل فری آف کاسٹ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد اب میں نے دیکھ رہا ہوں کہ کئی اسپتالوں میں پین مینجمنٹ کے جو ہے نا بن گئے ہیں ادارے. تو آپ کے ہاں پین مینجمنٹ کے حوالے سے مریض جو آتے ہیں ان کی آپ کون کون سی خدمت کرتے ہیں, ان کو کون کون سی دردوں سے آپ بچاتے ہیں؟ آپ کا یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. ایک تو میں عرض کروں کہ ہمیں 2018 سے لے کے اب تک ہم تقریباً کو 8,000 سے زیادہ پیشنٹس کا علاج کر چکے ہیں, اور جو 100% فری آف کاسٹ ہے. نمبر تو دوسرا یہ ہوا کہ ہمارے پاس اس وقت جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ صرف پاکستان سے نہیں, ملک سے باہر سے, دبئی سے, امریکہ سے, یورپ کے مختلف حصوں سے لوگ آتے ہیں. جو کہ لوگوں کو نیٹ کے ذریعے یا مختلف طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ طریقہ علاج یہاں پہ ممکن ہے, ہو رہا ہے, کیونکہ یہ جو ملک سے باہر بھی اور باقی جگہوں پہ یہ بہت کم جگہوں پہ دستیاب ہے. پلس اگر باہر کہیں ہے بھی ہے تو یا تو وہ بہت مہنگا ہے یا اس کے لیے ڈیٹس بہت لمبی ہیں. یعنی اگر سوچیں اگر کسی کو درد آج ہو رہی ہے اور اس کو 6 مہینے بعد کی ٹائم دیا جائے کہ جناب آپ 6 مہینے بعد آئیے گا, ہم آپ کا علاج کریں گے, تو وہ بیچارہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو آدھا ہی ویسے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. بالکل, اور جو جس بندے کو درد ہو رہی ہوتی ہے اس سے تو ایک منٹ بھی نہیں گزرتا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم ڈیٹس بہت کم دیتے ہیں. ہمارے پاس اکوپمنٹ موجود ہے, اب تو ہمارے پاس ایچ آر کے لوگ موجود ہیں, ٹرین لوگ موجود ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کم سے کم وقت میں پیشنٹ کو ہم ٹریٹ کر دیں. لیکن ایک بات ہمارے ساتھ ہر روز ہمارا ایمان یہ پکا ہوتا ہے کہ شفا اللہ کی ذات میں. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنے سے کی کوشش کرنی ہے, باقی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات کو شفا دے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی اینجیوگرافی کی مشین ہے اس حوالے سے جو کام کرتی ہے؟ جی, ہم ریڈیولوجی والے جو لوگ ہیں ہمارے اس پاس ایک خوبی, ہمارے پاس ایک ایڈوانٹیج یہ ہے, فائدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس الٹرا ساؤنڈ بھی ہے, سی ٹی اسکین بھی ہے, ایم آر آئی بھی ہے, فلوروسکوپ بھی ہے, اینجیوگرافی بھی ہے. سو ہم پیشنٹ کے مرض کے حساب سے یہ ڈائگنوز کر کے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کس کا ٹریٹمنٹ بیسٹ کہاں پہ ہوگا. لیکن یہ بات 100% ہے کہ تمام کے تمام انجیکشن یا جو بھی ہم پروسیجر کرتے ہیں وہ ہم دیکھ کے کرتے ہیں. کوئی بھی چیز بلائنڈ نہیں کرتے, کوئی بھی سوئی بغیر دیکھے نہیں ڈالی جاتی. لہٰذا یہ سیف بھی ہوتی ہے اور ایکوریٹ بھی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے کرم سے ہمارے ریزلٹس بہت اچھے ہیں, کیونکہ ہم کوئی بھی چیز بغیر دیکھے بغیر کنفرم کیے نہیں کرتے. اور یہ ایسے پروسیجر کیے جاتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ ہاسپٹل کے اندر جو اس وقت پورے پاکستان کے کسی ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہو رہے ہیں. اور اگر پرائیویٹ بھی صرف آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں بڑے شہروں میں وہ کہاں ہو رہے ہیں, اور جہاں ہو رہے ہیں وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے. یہ تو ہے ہی, کام بڑا ایکسپینسو ہے. بڑا تنگ ہوتا ہے مریض جس کو کینسر ہو, کینسر کے بعد اس کی پین شروع ہو جائے, بڑا تکلیف دہ عمر ہوتا ہے.
آپ نے آج تک یعنی کہ اکتوبر 2025 تک کینسر کے کتنے مریضوں کا علاج کیا اس حوالے سے جو بے کی شمار تکلیف کم کی ہے جی بے اور شمار کیسے کی ہے یہ بتائیں؟ بے شمار مریض ہمارے پاس کینسر کے آتے ہیں، ہم تو بلاتے ہیں، اور یہاں تک ہوا ہے کہ یو کے سے بھی لوگ آئے، امریکہ سے بھی لوگ آئے۔ ابھی جو لاسٹ مجھے کل فون آیا تو وہ آسٹریلیا سے آیا تھا کہ آسٹریلیا میں جو ان خاتون پاکستانی خاتون ہیں، ان کو جو آسٹریلیا کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے کسی بھی وجہ سے یہ ان کے لیے ان کو یا تو بہت لمبی ڈیٹ دے دی ہے، لیکن خاتون کو پین بہت شدید ہے تو وہ آسٹریلیا سے پاکستان ہمارے پاس علاج کرانے کے لیے آ رہی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے جو 6 7 8 مہینے یو کے میں داخل رہے، کسی وجہ سے ان کی پین وہاں سے کسی وجہ سے کنٹرول نہیں ہو سکی، وہ لوگ پاکستان آئے، انہوں نے ہمیں ان کی خدمت کا موقع ملا اور ہم نے ان کی خدمت کی، اور جو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے وہ خاتون نے جانے سے پہلے ایک وائس نوٹ چھوڑا ہمارے لیے جو ہمارے پاس ابھی بھی محفوظ ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے میری زندگی کے آخری دن، یہ آخری دن کی بات ہے، ہماری زندگی کے آخری دن آپ نے مجھے پین فری کر دیا، میں تو جا رہی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب انسان اپنی باڈی لے کے چلتا ہے، وہ چلتا ہے ٹانگوں کے ذریعے، گھٹنوں کی پرابلم جو ہو جاتی ہے، دردیں جو شروع ہو جاتی ہیں خصوصی طور پہ اولڈ ایج میں آ کے یا ینگس کو بھی ہو جاتی ہیں، ان کے لیے کیا طریقہ کار آپ سجیسٹ کرتے ہیں پین میں؟ دیکھیں سب سے چیز اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا وزن زیادہ نہ ہو، جی ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کچھ کم از کم روزانہ 15 سے 20 منٹ واک کرتے رہیں ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو 24 گھنٹے جوڑ کے بٹھا کے نہ رکھیں۔ پھر ہماری جو مرغن غذائیں ہیں، ہیوی فوڈز ہیں، جو خاص طور کے اوپر جو تلے ہوئے فوڈز ہیں، پھر یہ فزی ڈرنکس ہیں اور یہ فاسٹ فوڈ ہیں، اس سے اوائڈ کریں تاکہ آپ چلتے پھرتے رہیں، آپ کا وزن نہ بڑھے، آپ کی فٹنس لیول ٹھیک ہو، مسلس پکے رہیں اور پانی کا مقدار زیادہ رہے، تو آپ یقین کریں اکثریت کو یہ جوڑوں کی دردیں ہوں گی۔ جوڑوں کی دردیں نہیں ہوں گی تو ان کا بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا، بہت اچھا گزرے بغیر کسی پہ ڈپینڈنٹ ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے بڑی مفید گفتگو رہی اور اس گفتگو کے دوران وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اب میں نے وقت دیکھا تو وقت یہی کیا ہے کہ بڑی لمبی گفتگو ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو ڈاکٹر صاحب کو کسی دن اور بھی بلائیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام ریڈیو کلینک میں شرکت کی اور بڑی مفصل گفتگو ہے آپ سامنے تک چلیے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی مجھے مدثر کبیر کو دیجیے پروگرام ریڈیو کلینک سے اجازت، فی امان اللہ۔